کیا آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کوئی آئینی بحران لانا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ صرف اور صرف آئین کی تشریح کام نہیں ہے، انصاف کی فراہمی بھی ہمارا کام ہے، آئین پر عمل درآمد کرانا بھی ہمارا کام ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کچھ مد مقابل آنا چاہ رہی ہے عدلیہ کے؟ نہیں دیکھیں، حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو نہیں ہے اس میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فکرہ ہوتا ہے کہ ابا نہیں مانیں گے یا ابا کی ایما پر یہ کام ہو رہا ہے. مطلب خود دیکھیں، بار بار ایک فکرہ بار بار دہرا کے میں بھی تنگ آ چکی ہوں کہ جب ایک راولپنڈی کمشنر کے بیان کے اوپر یہ سب مل جل کے حکومت بنانے پہ تیار ہوں گے. ان کا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات جیسے ابھی کہا کہ جو بندہ ویسے تو ہم اس پارلیمنٹ دیکھیں بند تو گئی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ پھر فارم 45 47 اور پھر جو ہمارے ساتھ ہوا، تو یہ تو حکومت زبردستی بنائی گئی ہے نا کہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا ملا کر بھانمتی نے ایک کنبا جوڑا ہے. دوسرا کہ پارلیمان سے لیجسلیشن ہوتی ہے، پارلیمان سے بھائی پارلیمان تو پہلے 16 ماہ اور ابھی جو ٹینیور ٹائم گزرا ہے، مجھے تو پارلیمان یرغمال نظر آئی ہے. آپ کا خیمہ آپ کے ہاتھوں سے جا چکا ہے، اب آپ کوئی دوسرا غبی سا اونٹ ڈھونڈ کے اس کے کاندھے پر سوار ہو کر پارلیمان یرغمال ہو چکی ہے. یہاں پر کوئی فیصلے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک نس دبائی ہوئی ہے، جہاں تھوڑا سا پریشر بڑھانا ہوتا ہے اس نس پہ انگوٹھا رکھ دیتے ہیں اور یہ لیجسلیشن کرنے چلے بلکہ آج تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب نے بھی ایک کیس میں یہ کہا کہ لگتا ہے معاملات سارے جرنیلوں اور بیوروکریٹ سے سنبھال لیے ہیں. آج یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا، وہ بھی ایم کیو اور جماعت اسلامی کی طرح بیانات دے رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس طرف کے بیان ہے، اس طرف کے بیان ہیں. بھائی جس وقت آپ اسمبلی میں آ کر اور آپ ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور پھر آپ نے سنہری الفاظ کہے تھے کہ مجھے نہیں پتا تھا یہاں پر تقریریں ہوں گی. ارے سیاستدان اس پارلیمنٹ میں تقریریں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا انتاکشری پروگرام چل رہا تھا یا کیا ہونا تھا؟ تو اب دیکھیں، اب مجھے نہیں پتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب اس قسم کے بیانات یا چیزیں آتی ہیں تو آپ میری رائے مجھ سے مانگ رہی ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پر کوئی بندہ اپنی رائے یا اپنی سوچ سمجھ سے یہ فیصلے دیتا ہے. یہ مختلف مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی ایک نس دبائی جاتی ہے، کبھی دوسری نس دبائی جاتی ہے. تو بلاول صاحب کی کوئی نس دبی آج؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک ادارہ پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کرتا ہے، اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے، ایک کرائسس جوڈیشری کی وجہ سے ہے. انہیں تمام کا ذمہ دار جوڈیشری کو قرار دے دیا. آج ان کی بھی کسی نے کوئی نبض دبائی بھی تھی؟ آپ چیف جسٹس صاحب سے قابل احترام ہے، بصد احترام جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ آپ کے اپنے ججز نے آپ کو خط لکھا ہوا ہے کہ یہ مداخلت بند کی جائے. آپ کو تو اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں بھجوایا؟ جن کے خلاف، جو خود مطلب وہ ان کے خلاف تھا کہ یہ جو ایگزیکٹو اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب نے اچھل کے کمیٹی بنا لی کہ اس میں جی یہ سارے آ جائیں گے. ہوا پہلے ہم اپنے ججز کو تو انصاف ہوتا دیکھ لیں، جو دہائیاں دے رہے ہیں اپنے گھروں کی آڈیو ویڈیوز کیمرے کا پریشر کا. دیکھیں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جسٹس کیانی صاحب کے دور میں انہوں نے ان دنوں ایک لیٹر کافی کورٹس میں گیا تھا اور اس کے جو متن تھا میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا کہ اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہے کسی ہمارے جو جسٹس تھے ان کے بیٹے کے پاس کہ اگر کوئی آتا ہے تو آپ ان کو عزت دیں، لیکن اگر آپ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو لفظ تھا کک دیم آؤٹ. کیا آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کوئی آئینی بحران لانا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ صرف اور صرف آئین کی تشریح کام نہیں ہے، انصاف کی فراہمی بھی ہمارا کام ہے، آئین پر عمل درآمد کرانا بھی ہمارا کام ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کچھ مد مقابل آنا چاہ رہی ہے عدلیہ کے؟ نہیں دیکھیں، حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو نہیں ہے اس میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فکرہ ہوتا ہے کہ ابا نہیں مانیں گے یا ابا کی ایما پر یہ کام ہو رہا ہے. مطلب خود دیکھیں، بار بار ایک فکرہ بار بار دہرا کے میں بھی تنگ آ چکی ہوں کہ جب ایک راولپنڈی کمشنر کے بیان کے اوپر یہ سب مل جل کے حکومت بنانے پہ تیار ہوں گے. ان کا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات جیسے ابھی کہا کہ جو بندہ ویسے تو ہم اس پارلیمنٹ دیکھیں بند تو گئی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ پھر فارم 45 47 اور پھر جو ہمارے ساتھ ہوا، تو یہ تو حکومت زبردستی بنائی گئی ہے نا کہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا ملا کر بھانمتی نے ایک کنبا جوڑا ہے. دوسرا کہ پارلیمان سے لیجسلیشن ہوتی ہے، پارلیمان سے
کہ بھائی پارلیمان تو پہلے 16 ماہ اور ابھی جو ٹینیور ٹائم گزرا ہے، مجھے تو پارلیمان یرغمال نظر آئی ہے. آپ کا خیمہ آپ کے ہاتھوں سے جا چکا ہے. اب آپ کوئی دوسرا غبی سا اونٹ ڈھونڈ کے اس کے کاندھے پر سوار ہو کر پارلیمان یرغمال ہو چکی ہے. یہاں پر کوئی فیصلے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک نس دبائی ہوئی ہے، جہاں تھوڑا سا پریشر بڑھانا ہوتا ہے اس نس پہ انگوٹھا رکھ دیتے ہیں اور یہ لیجسلیشن کرنے چلے بلکہ جاتے ہیں. آج تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب نے بھی ایک کیس میں یہ کہا کہ لگتا ہے معاملات سارے جرنیلوں اور بیوروکریٹ سے سنبھال لیے ہیں. آج ان کو نہیں سمجھ آ رہا، وہ بھی ایم کیو اور جماعت اسلامی کی طرح بیانات دے رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس طرف کے بیان ہیں، اس طرف کے بیان ہیں. بھائی جس وقت آپ اسمبلی میں آ کر اور آپ ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور پھر آپ نے سنہری الفاظ کہے تھے کہ مجھے نہیں پتا تھا یہاں پر تقریریں ہوں گی. ارے سیاستدان اس پارلیمنٹ میں تقریریں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا انتاکشری پروگرام چل رہا تھا یا کیا ہونا تھا؟ تو اب دیکھیں، اب مجھے نہیں پتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب اس قسم کے بیانات یا چیزیں آتی ہیں تو آپ میری رائے مجھ سے مانگ رہی ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پر کوئی بندہ اپنی رائے یا اپنی سوچ سمجھ سے یہ فیصلے دیتا ہے. یہ مختلف مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی ایک نس دبائی جاتی ہے، کبھی دوسری نس دبائی جاتی ہے. تو بلاول صاحب کی کوئی نس نبی آج انہوں نے یہ کیوں کہا کہ عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک ادارہ پارلیمنٹ میں بار بار مداخلت کرتا ہے، اداروں کے درمیان فاصلہ نظر آ رہا ہے، ایک کرائسس جوڈیشری کی وجہ سے ہے. انہیں تمام کا ذمہ دار جوڈیشری کو قرار دے دیا. آج ان کی بھی کسی نے کوئی نبض دبائی بھی تھی؟ آپ چیف جسٹس صاحب سے قابل احترام ہے، بصد احترام جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ آپ کے اپنے ججز نے آپ کو خط لکھا ہوا ہے کہ یہ مداخلت بند کی جائے. آپ کو تو اس وقت ایکشن لینا چاہیے تھا. آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں بھجوایا؟ جن کے خلاف جو خود مطلب وہ ان کے خلاف تھا کہ یہ جو ایگزیکٹو اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب نے اچھل کے کمیٹی بنا لی کہ اس میں جی یہ سارے آ جائیں گے. ہوا پہلے ہم اپنے ججز کو تو انصاف ہوتا دیکھ لیں، جو دہائیاں دے رہے ہیں اپنے گھروں کی آڈیو ویڈیوز کیمرے کا پریشر کا. دیکھیں مجھے کس نے بتایا تھا کہ جسٹس کیانی صاحب کے دور میں انہوں نے ان دنوں ایک لیٹر کافی کورٹس میں گیا تھا اور اس کے جو متن تھا میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا کہ اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہے کسی ہمارے جو جسٹس تھے ان کے بیٹے کے پاس کہ اگر کوئی آتا ہے تو آپ ان کو عزت دیں، لیکن اگر آپ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو لفظ تھا کک دیم آؤٹ.